وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے، الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں۔ پھر دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھوئیں۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں، یعنی صرف اوپر سے نہیں دھوئیں بلکہ اندر کے حصوں کو بھی گیلا کریں، انگلیوں میں انگلی ڈال کے۔ پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں۔ یہ عمل 3 دفعہ کریں۔ پھر 3 بار منہ دھوئیں یعنی چہرہ۔ پھر ایک چلو لے کر اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں۔ پھر دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھوئیں۔ ایلبو کو کہتے ہیں کونی، اور یہ جو ہڈی ہے یہ شامل ہونی چاہیے اس میں۔ پھر سر کا مسح کریں۔ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں، یعنی جہاں تک بالوں کی جڑیں ہیں۔ پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا، یعنی جیسے خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں یا ان کے الجھنے کا ڈر ہوتا ہے تو آپ اس کو اس طرح کر کے بھی آہستہ آہستہ لا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ پورے بال پیچھے سے آگے الٹائیں۔ آپ نے سر کا 1 دفعہ مسح کیا، سر کا مسح 3 بار نہیں 1 بار، لیکن پورے سر کا مسح۔ پھر کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں سے گزر کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں۔ کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں، انگوٹھے پیچھے اور شہادت کی انگلی سوراخوں کے اندر۔ پھر دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں، یعنی اگر آپ ٹیپ کے آگے بھی دھو رہے ہیں تو اس کو 3 دفعہ پاؤں کو ہلا لیں، اور اگر آپ پانی ہاتھ سے ڈال کے کر رہے ہیں تو 3 چلو ڈال لیں۔ جب وضو کریں تو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، یعنی پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی انگلی ڈالیں، چھوٹی انگلی۔